अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हज़ा इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, अगर मुल्क ने तरक्की करनी होती है, रियासत ने आगे बढ़ना होता है, तो तालीम के साथ साथ आपको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। आज हमें पूरी दुनिया में ज़रूरत तो है कि हम उस लोगों के साथ शामिल होकर अपनी तरक्की को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए टेक्निकल तालीम ज़रूरी है और उसके लिए यही इदारा पूरी कोशिश कर रहा है कि ख़वातीन को और बच्चों को तरबियत दे के बैरून ममालिक भेजे और वहाँ से ज़रा मुबादला कमा कर पाकिस्तान की तरक्की का बायस बने। इस जगह पे अब ये यहाँ देखें कि ये एक बेसिक ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको बेसिक टेक्निकल चीज़ बताए, प्लम्बरिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है या इससे रेलिवेंट जितना काम है वो इसी इदारे में होता है। और इसी इदारे से कोरिया के लिए, सऊदीया के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और दीगर ममालिक के लिए लोग जो है बैरून मुल्क जाते हैं और पाकिस्तान की नाम को वहाँ पे रोशन करते हैं। ये कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये 3rd वीक हो चुका है मैं ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे। अच्छा। जी, तो किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्लम्बिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमें क्या नाम है, पार्ट्स के फिटिंग्स वगैरह के नाम और पाइप वगैरह के साइज़ और इनके चूड़ी वगैरह निकालने का अभी तक हमें। ठीक है, बेसिक काम सीख रहे हैं। आप कब से हैं जी? 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते आपको हो गए। और आप? मुझे भी 3rd वीक है। 3rd वीक है ये। 3rd वीक से किसी ने आगे नहीं बढ़ना? कोई और वीक भी होंगे, कोई 4 वीक से होगा, कोई 2 ये हमारा डिप्लोमा 3rd वीक हो गया, स्टार्ट हुए 3 माह का डिप्लोमा है हमारा। जी। सर जी 3 वीक हो गए सर जी, अभी आगे जा रहे थे। इनके टीचर से थोड़ी सी अगर बात करेंगे वही हमें बताएंगे। आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो प्लम्बरिंग का कोर्स है कितनी अरसे का है? ये 3 मंथ ड्यूरेशन है इसकी। इसमें हम फुल बच्चों को ट्रेनिंग दे देंगे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक से लेके ओवरहेड वाटर तक एक मुकम्मल एक घर की ड्यूरेशन, यानी कि मुकम्मल फिटिंग एक पूरे घर की। ये बच्चे अपने यहाँ जाके बाहर में अपने मुकम्मल अपना काम कर सके, फील्ड में जाके अपने काम कर सके, इतने हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। यहाँ पे ऐसी जदीद तरीन हमारे पास वाल माउंटेड सीज डॉट कंसील टैंक भी मौजूद हैं। जदीद तरीन टूल्स के मुताबिक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। नहीं, ये ट्रेनिंग जो होती है 3 महीने के बाद फिर क्या होता है? 3 महीने के बाद बच्चों को हम अपने फील्ड में ले जाएंगे। अपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं फील्ड में, वहाँ पे बच्चों के 10 से 15 दिन की वहाँ पे मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे। आप क्या कहते हैं? सर औरंगजेब इंस्ट्रक्टर प्लम्बर, हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करवाते हैं। घर की गैस की फिटिंग होगी या पानी की फिटिंग होगी या गीज़र इंस्टॉलेशन होगी या मोटर फिटिंग, यहाँ तक कि इम्पोर्टेड WC है हमारे पास। और फाउंटेन किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता, हम ये फाउंटेन की इंस्टॉलेशन भी सिखा देते हैं। ये फाउंटेन अगर वो खुद बाहर जाके इंस्टॉल करते हैं तो विदिन 4 से 5 लाख मिनिमम मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मोटर जदीद तरीन हम इंस्टॉलेशन सिखाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक से लेकर अपर ग्राउंड वाटर टैंक तक एक घर की कंप्लीट जो वाटर मतलब कंप्लीट फिटिंग होती है वो सारी सिखाते हैं। इसमें ड्रेनेज, सीवरेज लाइन सारी शामिल है। नाज़रीन, इस वक्त हम आए इस इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में यहाँ पे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। किस तरह ये काम करते हैं और थोड़ा सा आपको डेमो दें कि ये आपका ये जो सर्किट है ये किस तरह काम करे, इसके बारे में तफसील बताएं। ये सर्किट जो है ये मल्टी सर्किट कहलाता है। इसको टनल सर्किट भी कहा जाता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसा अगर हमने मल्टी बिल्डिंग के हिसाब से लें तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे जाना, सेकंड से थर्ड पे जाना, तो सीढ़ियों के दरमियान में हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इसको फर्स्ट फ्लोर पे से फर्स्ट पे जाने के लिए जब हम चालू करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जब हम सेकंड पे पहुंचने के बाद थर्ड पे जाने लगेंगे तो उसको जब ऑन करेंगे तो पहले वाला जो ऑफ हो जाएगा और सेकंड वाला जो है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह तमाम के अंदर होता है। आगे जिस तरह ये थर्ड पे जाना है, थर्ड के बाद अगर हम छत पे पहुंच गए तो ये पीछे वाले सब ऑफ हो जाएंगे। अगर हमने दोबारा नीचे आना है तो इसी तरह जब हम इसको ऑफ करते हुए आएंगे तो जगह ठीक है, उसी तरह वापसी हो जाएगी। इस सर्किट को क्या कहते हैं और इस सर्किट में अगर मज़ीद तोसी करनी होगी वो कैसे करते हैं? इसको जो है ना आगे जितना भी लेके जा सकते हैं हम ले जा सकते हैं। इसको मल्टी सर्किट भी हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो है ना इसको जितने भी आगे हम जितनी ज़रूरत होगी हम इसको ले जा सकते हैं।
इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इसमें इलेक्ट्रिकल में, और मेरा कुछ 40 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग किस चीज़ की देते मैं हैं यहाँ इसके पे बारे में? इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की जो है ये सेक्शन है, यहाँ पर बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो बच्चों को बताया जाता है कि ये जितने भी यहाँ पे सामान पड़ा है ये सारे का सारा बिल्डिंग से रिलेटिव है। ये इसमें हर किस्म की बिल्डिंग, हर किस्म की वायरिंग है, डक्ट वायरिंग है, पीवीसी वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, तमाम वायरिंग की हम जो है बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर उसके प्रोटेक्शन सर्किट, उसके जो है वो सीडी वाला सर्किट, हर किस्म से सर्किट जो है बच्चों को समझाते हैं। ये डिजिटल पड़े हुए हैं, ये छोटे रखे हुए यहाँ पर, ताकि ये बच्चों को जो है ये डिजिटल मीटर है, ये जो है जो डिजिटल मीटर है, कलम मीटर, उसके बाद जो एनालॉग मीटर, हर किस्म का मीटर, उससे वोल्टेज पढ़ने, पावर पढ़नी, रेजिस्टेंस पढ़नी, इंसुलेशन पढ़नी, वायर की, वो सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। ये बताएं मुझे कि कितनी ट्रेनिंग आपकी होगी, कितने अरसे की मुकम्मल ट्रेनिंग है आपकी? सर हमारा 3 मंथ्स का ये कोर्स है और तकरीबन हमें 1 मंथ हो चुका है यहाँ ट्रेनिंग करते हुए। क्या सीखा अभी तक 1 माह में, और मज़ीद 2 माह में क्या सीखेंगे? सर अभी तक हमने कुछ इंसुलेशन, रेजिस्टेंस और कुछ सर्किट्स बनाना सीखे हैं, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद हम इसी को कंटिन्यू करके इसको सीखें। कितने अरसे का कोर्स होता है और स्टूडेंट क्या उसे बेहतर तरीके से उस पीरियड में पूरा कर पाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मंथ का कोर्स होता है, तो इसमें हम एडवांस वेल्डिंग सिखाते हैं। तो इतने स्टूडेंट हो जाते हैं कि अगर बाहर किसी मुल्क भी जाना पड़े या पाकिस्तान में रहकर कोई कारोबार या जॉब वगैरह करनी पड़े तो वो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसकी खपत कौन से ममालिक में है? यहाँ पे जो वेल्डर तैयार होता है उसके बाद ये कौन कौन से ममालिक में जाता है? ये सर मुख्तलिफ ममालिक हैं, जहाँ से डिमांड आई हो तो वो उस जगह पे वेल्डर चले जाते हैं। मसलन अरबी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, यूरोप कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, तो जहाँ की डिमांड हो वहाँ चले जाते हैं। आप क्या कहते हैं? सर जी जितने तकरीबन पाकिस्तान में पावर हाउस बनते हैं या इसके अलावा रिफाइनरी बनती हैं, इसमें ज़्यादातर वेल्डर का जो है ना कारनामा होता है ना, क्योंकि वहाँ सारा पाइपलाइन का काम होता है, क्वालिटी का काम होता है, वो ज़रूरी है। उसके लिए वेल्डर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये बाज़ार वाले वेल्डर होते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफाई होना ना वेल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ार वाले भी तो बड़े टेक्निकल, बाज़ार वाले नहीं होते ऐसे। हाँ आके असल में यहाँ ट्रेनिंग जो होती क्वालिफाई वेल्डर, जो क्वालिफाइड होना ज़रूरी, क्वालिफाई होना लाजमी ज़रूरी है बिल्कुल उसके लिए ना। यहाँ पे पहले तो वेल्डिंग के बड़े बड़े प्लांट होते थे, तब वो वेल्डिंग करते, अब कोई छोटा बैग नुमा होता है, वो गलत है। ये हमारे हैं डीसी, एसी से डीसी, यानी कि रेक्टिफायर हैं हमारे प्लांट ना। ये पीछे से एसी आती है, आगे डीसी। वो जो बाज़ार वाले हैं वो ये काम कर ही नहीं सकते, हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोड ही नहीं चला सकते। वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है, जो स्पेशल इलेक्ट्रोड हैं, वो बाज़ार वाले प्लांट चला ही नहीं सकते। ये जदीद वेल्डिंग है, ज़्यादातर ये सऊदीया में, अरब ममालिक में यूज़ हो रही है। यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, गाड़ियाँ जैसे बन रही हैं, उसमें ये वेल्डिंग यूज़ हो रही है। इस वजह से इस स्किल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है। नाज़रीन, इब्तदा में यही लोग होते हैं जो थोड़ा सा झिझक होती है, इनमें वक्त के साथ साथ ये बेहतर हो जाते हैं। आपको कितना असर होता है? सर 3 माह का कोर्स था, 3 माह पहले हमने अप्लाई किया था, अभी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है हमारा कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए हैं प्रोफेशनल तरीके से कि कहीं भी अपनी शॉप खोल के अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। अगर मौका मिला कहीं बैरून मुल्क जाने का, गल्फ़ हो गया या यूरोप कंट्री में होगा, तो इंशाल्लाह मैं जाने की कोशिश करूँगा। और अच्छा, तो ये इदारा आपसे कोई फ़ीस लेता है या फिर नहीं लेता? क्या कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है? जी वो तो अगर प्राइवेटली सीखें तो देते हैं, फ़ीस देनी पड़ती है, मगर जब स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लेते। और ये अदारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अपनी तरफ से खुद सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, कोई चार्जेस अलहदा नहीं लेता हमसे। जी सर यही है, मैंने भी तकरीबन 3 माह होने वाले हैं, मैंने यही वेल्डिंग सीखी है। इससे मेरे में भी थोड़ी प्रोफेशनली खूबियाँ ज़ाहिर हुई हैं, जिससे मैं यूरोप की साइड पे भी अप्लाई करके जाके वेल्डिंग कर सकता हूँ। एक तो होती है, मैंने जो देखा या सुना है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और एक होती है गैस वेल्डिंग, और भी कोई होती है? सर एक मिग वेल्डिंग होती है। मिग वेल्डिंग में आर्गन यूज़ होती है, आर्गन गैस, CO2 में CO2 गैस यूज़ होती है, और इलेक्ट्रिक होती है जिसमें स्ट्रिक इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो इस इदारे में वो तमाम चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक, गैस,
جی الحمدللہ سب کچھ ادھر پرووائڈ کیا جاتا ہے ہمیں، اور الحمدللہ ہم نے بہت اچھا ادھر سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. جو ہمارے استاد ہیں ماشاءاللہ وہ تقریباً 24 آورس ہم پہ زیر نگرانی ہوتے ہیں، جتنا ٹائم ادھر ہم کام کرتے ہیں. ویلڈنگ ہے، اس کی تو شعائیں ہوتی ہیں، آنکھوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو آپ کے گوگلز وغیرہ یا وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی؟ جی یہ تو حرارت سے بچانے کے لیے ہیں. جو دھات کو ہم ویلڈ کرتے ہیں اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، یہ گلوز ہیں. اور جو اس کا شعلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ ایک بلیک مرر ہوتا ہے، ویلڈنگ کا خاص مرر ہوتا ہے. اس نے اتنی ہی ہمیں روشنی دینی ہے جتنی ہم دیکھ کے اس کو چلا سکیں ویلڈنگ کو. کیا کہیں گے جی کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے اور تقریباً سارے اسٹوڈنٹ اس کو مکمل کر لیتے ہیں مقررہ پیریڈ؟ جی مقرر اس میں ڈیوریشن ہمارے پاس 3 ٹائپ کی ڈیوریشنز ہوتی ہیں. 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں. ایڈوانس ڈپلوما کورسز جو ہیں وہ ہمارے 6 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں. انٹرمیڈیٹ لیول کے جو کورسز ہیں وہ ہمارے 3 ماہ کے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے کسٹمائز کورسز ہیں جو کہ ہم کارپوریٹ کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں ان کی ڈیوریشن 4 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے کے درمیان ہوتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ فوکس کس پہ آپ؟ خاص طور پہ ہم لوگ جو اس میں فوکس کریں کوالٹی ایشورنس پہ، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پہ، گرافک ڈیزائننگ پہ، ای کامرس پہ اور سیل فورس پلیٹ فارم ڈیولپمنٹ پہ. آپ بتائیے گا اپنے کورس کے بارے میں. جی میں پلمبنگ کا کورس کر رہا ہوں. ہمارا کورس 3 ماہ کا ہے. تو 1 جولائی سے ہمارا کورس سٹارٹ ہوا تھا. تو ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں، ہماری فل کوشش ہے کہ ہم ابروڈ جائیں، فورن کنٹری میں جائیں. تو ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھا رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں اور کتنا پیریڈ آپ کا ہو گیا؟ سر ہماری 3 منتھس کی ٹریننگ ہے جس میں ابھی ہمارا فرسٹ فیز چل رہا ہے. اس میں بھی ہم لوگوں نے لے آؤٹ کمپوزیشن، ٹائپوگرافی اور جو ہے نا پورا ڈیجیٹل سکلز، اس کے بعد اس کے علاوہ ہم نے ڈیزائن پرنسپلس اینڈ کلر تھیوری. ابھی ہم لوگ زیادہ تر تھیوری پہ کام کر رہے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ ہم پریکٹیکل کی طرف کر جائیں گے. اچھا یہ جو ٹیسٹ آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ کورین زبان بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ جی یہ کافی انفارمیٹیو ہے اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں بہت ایکسلنس کے ساتھ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ چیزیں ہمیں کور کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، جو کہ کافی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. آپ اسپیسیفک کورین زبان ہی سیکھ رہی ہیں، دیگر زبانوں کا بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سکھایا جاتا ہے تاکہ اگر آپ کوریا کے علاوہ کسی اور ملک میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کا کام؟ جی اسپیسیفک ہمارا بیسک نالج جو ہے وہ کورین لینگویج ہی ہے، بٹ یہ ہے کہ ہمیں بیسکس باقی لینگویجز کی بھی دی جاتی ہے. جی ناظرین، اب ہم آئے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ادارے کے ظفر اقبال خان صاحب. ڈائریکٹر صاحب یہ ادارہ جو ہے اس میں بیسیکلی تربیت لے کے ملکی ضرورت تو آپ پوری کرتے ہیں، بیرونی دنیا میں بھی آپ بھیجتے ہیں. فوکس کن ممالک پہ ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میرا جو پوزیشن ہے وہ ڈائریکٹر پلیسمنٹ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹیو پلیسمنٹ سیکشن کا یہ ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ کو ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں. اسپیشلی جو ابھی ریسنٹلی ٹرینڈز آ رہے ہیں، سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو کھپت ہے مین پاور کی، اس کے علاوہ کوریا میں، جاپان میں. تو ہمارا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں سے آپ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور کس طرح کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کے حساب سے ہم بندوں کو ایک تو اس اسکل کے حساب سے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، دوسرا ایک سافٹ اسکلس جو ہے نا وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ایک تو ہمارے بندے میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ اسکلز لے کے یہاں سے باہر جائیں، اور دوسرا میکسیمم وہاں پہ ان کی ریٹینشن ہو سکے تاکہ وہاں پہ وہ ٹیم ورک کر سکیں، تاکہ وہاں پہ ان کی لینگویج ان کی اچھی ہو سکی، اور سب سے جو ایتھکس اینڈ بیہیویئر کا جو مسئلہ ہوتا ہے تاکہ لوگ وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے واپس آتے ہیں تو وہاں پہ میکسیمم لوگ زیادہ عرصے تک رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ادارے کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے کہ کب سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کتنی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی ادارہ جی تقریباً 2018 سے شروع ہوا تھا، اور اوور 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہے اس ادارے سے ہم ٹرین کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی 7,500 اسٹوڈنٹ جو ہے اس ادارے کے مختلف جو برانچز ہیں اس میں اس پر رجسٹرڈ ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کا؟ جی سب سے پہلے تو ہم جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اسکریننگ کرتے ہیں بچوں کی ٹو میک شیور کہ جو بچوں کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے ٹرین ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے وہ جاب بھی کر سکیں. تو اس کی ٹریننگ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی پراپر اسکریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو میرٹ پہ ایڈمیشن دیتے ہیں اور پھر ٹرین کر کے آفٹر 3 منتھس ہم ان کی پلیسمنٹ کا بھی یعنی آپ کے پاس مین کورسز 3 مہینے کے ہوتے ہیں، اور پھر ان 3 مہینوں کو کورسز کی مکمل کرانے کی آپ کو فیس لیتے ہیں یا پھر وہ ٹیسٹ کے ذریعے جو مستحق نوجوان ہوتے ہیں ان کو داخلہ دیتے ہیں؟ جی انیشلی تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی کورسز ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹ ہوتا ہے،
اور جو بندے کوالیفائی کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا کے حساب سے بندے کو انٹر کیا جاتا ہے. اگر ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا اگر 10th ہے، میٹرک ہے، تو وہ میٹرک کا بچہ ہی اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ بچہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں وہ انٹرسٹ بھی ہو اور وہ آگے جا کے کام بھی کر سکے. میرا کہنا تھا کہ فیس ہوتی ہے ادارے میں داخل ہونے کے لیے یا مستحق بچوں کو وداؤٹ فیس بھی آپ کورسز کریں؟ میکسیمم بچے جو اسکالرشپس پہ ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے نیپٹیک کے کورسز بھی کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم فیس بھی لیتے ہیں، اسپیشلی جو ویلڈرز ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایک بہت ہائی اسکلڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے نا بچوں کی آلموسٹ کنفرم ہوتی ہیں جب آ جائے. جو آپ کا ادارہ ہے یہ سرکاری ادارہ ہے، کس کو سرکاری اداروں کے ساتھ منسلک ہے، بہت سارے اداروں کے ساتھ؟ یہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنا ہوا ادارہ ہے یہ، اور یہ گورنمنٹ اور پبلک کے ساتھ مل کے ادارہ جو ہے نا وہ میرے وجود میں آئے ہیں. ناظرین، ہم نے ادارے کے مختلف سیکشن آپ کو دکھائے، ان سے بات چیت ہماری ہوئی، ایکسپرٹ نے بات کی. لاسٹ میں مینیجنگ ڈائریکٹر اظہر سندھو صاحب کے پاس ہم آئے ہیں. ایم ڈی صاحب، آپ کے ادارے میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ویل آرگنائزڈ طریقے سے ٹیکنیکل تعلیم دی جا رہی ہے. زیادہ تر کن ممالک میں آپ کے تربیت یافتہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. یہاں سے تو الحمدللہ اس وقت 5 سے 6 ملکوں کے اندر جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو کوانٹٹی جا رہی ہے وہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. لیکن ایک چیز بہت ہی ہے کہ اچھی ہے اور خوش آئین ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال سے ساؤتھ کوریا کو ایکسپلور کیا ہے منسٹری آف ایچ آر ڈی کے ساتھ مل کر، اور ساتھ ہی جاپان کو، جس کے اندر ہمارے جو ہیں پچھلے سال ساؤتھ کوریا منسٹری آف ایچ آر ڈی کے ساتھ مل کر ہم نے کوئی 4200 سے زیادہ بندوں کو ٹیسٹنگ کی ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویلڈنگ کے بچے تھے جو ٹرین ہم نے کیے، وہ تقریباً فرسٹ بیچ کے اندر وہ 100% سکسیزفل ریٹ تھا. دیٹ واز اے گڈ. اور اسی وجہ سے ہمیں ایک بیچ کی بجائے اس وقت ساؤتھ کوریا گورنمنٹ نے ہمیں 3 بیچ دے دیے. جو ہماری آبادی ہے 65% نوجوان ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں، تو آپ کے ادارے میں یہ جو ٹیکنیکل ادارہ ہے بچیوں کو اسپیسیفک بالخصوص کن کن شعبوں میں نمائندگی دی جاتی ہے؟ سر بچیاں جو فیمیلز ہیں مور دین 52% پاکستان کی وہ آبادی ہے، اور میں کہتا ہوں پاکستان کی جو فیمیلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لے رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ ہے. آئی ٹی کے اندر ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے آپ کہہ لیں کہ مور دین 25-30% فیمیلز ہمارے پاس ہر کلاس کے اندر ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسا فیلڈ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویلڈنگ سب سے مشکل ترین ہے. اس وقت بھی 2 بچیاں ویلڈنگ کی ٹریڈ کے اندر ہمارے پاس انڈر ٹریننگ ہیں، اور آفٹر گیٹنگ ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیٹ دے ول بی ڈپلائڈ ان ساؤتھ کوریا. ایک اور چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں بھی ممالک ہیں، جس طرح انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یا دیگر ممالک ہیں. کس چیز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ تربیت کو، ایکسپرٹ کو آگے کرنا ہوگا تاکہ اس کمپٹیشن میں آپ کامیاب ہو سکیں؟ سر ہمارے پاس لوگ جو ہیں دنیا کے اندر کمپیریزن کریں تو پاکستان کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ یونیک ہیں، وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ ایک تو ہے کہ ہمارا پاس برین جو ہے فرٹائل ہے، ہمارے پاس جو فزیک ہے دے آر دا بیسٹ ون. لیکن جو ہماری اپنی چیز ہے وہ ہے ایتھکس اینڈ بیہیویئر، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کے پاس اسکل ہے لیکن ورک ایتھکس نہیں ہے، ایتھکس بیہیویئر نہیں ہے، ٹیم ورک نہیں ہے، وہ کمی ہے. اب اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 5 ایئر کہ سافٹ اسکل کی ٹریننگ کی فوکس کریں. بلکہ پاکستان سے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان سے جو بھی بندہ باہر جاتا ہے اس وقت تک اس کا پروٹیکٹڈ نہ ہو جب تک کہ اس کو کم از کم 2-3 ویک کی سافٹ اسکل کی ٹریننگ نہ دی جائے. تو وہ اب آپ نے کوشش کی یا یہ تجاویز آپ نے حکومت کو بھیجی ہیں؟ کیونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جائے جو فلی طور پر ٹرینڈ ہوں اور وہ گاڈ گفٹڈ کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے جائیں، خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. سر میرا چونکہ ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، مور دین 60 کنٹری وزٹ کیے ہیں اور تقریباً 40 کے ملکوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو ہم پچھلے 5-7 سال سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریننگ برائی ٹریننگ نہ ہو، ٹریننگز فار انٹرپرینورشپ اسٹارٹ اپ یا وہ جابز کے لیے ہوں.
تو ہم نے پہلا جو ہے وہ پرپوزل 2018 میں دی تھی، اور تھینکس اس بار جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری ایک پرپوزل ایکسیپٹ کی ہے، جس کے اندر دیا ہے کہ ہم جتنے لوگ ٹرین کریں گے اس میں 70% کو پلیس کریں گے، اور یہ پلیسمنٹ کو ہم نے ڈیلیوریبل کے اندر جو ہے وہ لنک کر دیا ہے، تاکہ ملک کے اندر جو پچھلے 75 سال سے ٹریننگ برائے ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک ایسا نظام ہو جائے تاکہ وہی ادارے ٹریننگ کروائیں جو کہ اس کے اہل ہیں اور جن کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے۔ اچھا، یہ ایک ادارہ آپ کا یہاں پہ اسلام آباد ہے، اس کے علاوہ اس کے آپ کے ادارے کی دیگر شاخیں کہاں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس سر پشاور میں ہے، ہم نے جی بی کے اندر جو ہے سب سے پہلا سینٹر چلاس کے اندر بنایا، کیونکہ چلاس واز ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا تھا، تو ہمارے پاس فلی آکوپائڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، مظفر آباد میں ہے، تو یہ ہمارے پاس اور 7 سینٹرز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا میسج جو آپ ہمارے کیمرے کی وسادت سے اپنی نیشن کو یا نوجوانوں کو دینا چاہیں؟ جو میرا میسج یہ ہے گورنمنٹ کی طرف بھی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایون وہ 500 یا 1000 روپیہ اسٹوڈنٹ سے وہ لیں منتھلی، تاکہ اونرشپ ہو، پلس سافٹ اسکل کی ٹریننگ کو کمپلسری کر دیں، تاکہ ہمارے پاس جو فزیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے، ہمیں اس ملک کو ٹرانسفارم کرنا ہے، تو اس ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہمیں لائف اسکل کمپلسری کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ود ان نیکسٹ 2-3 ایئر کے اندر ہمارے جو ہے فارن جو پلیسمنٹ ریشو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہمارے پاس ٹریننگ کا وہ معیار ہو جائے گا، ہمارے پاس لوگوں کے اوپر پروفیشنلزم ہو جائے گا، پاکستان وہاں ریپرزینٹ کریں گے، تو اب جو ہمارا بندہ 1200-1500 ریال درہم کے اوپر جاب کر رہا ہے، یہ ایٹومیٹکلی جو ہے یہ 2000 پلس 2500 میں ہو جائے گا، کیونکہ سیم بچہ جو ہے فلپین کا وہ 3000 پلس لے رہا ہے، ہمارا بچہ وہ یہی ہے۔ اگر اوورال ایوریج دیکھیں دنیا کے اندر 3 ملکوں کی، ہمارا ایوریج بندہ جو $2510 کما رہا ہے، انڈیا کو 5325 کما رہا ہے، اور فلپین کا ایوریج جو بندہ ہے وہ $18000 کما رہا ہے اینولی۔ تو اس کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں انٹرنیشنل اسکلس پلس سافٹ اسکل۔ دس از مائی میسج فار مائی نیشن۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 26 کروڑ سے زائد آبادی ہمارے پاس ہے، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری آبادی کا 65% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، سمپل میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، نتھنگ، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہے، جس طرح ایم ڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کے چند ممالک کو دیکھیں، وہ ہمارے نوجوان سے دگنی اجرت لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سافٹ قسم کے ٹیکنیکل لوگ کم ہیں، جس کے لیے ایسے ہی اداروں کی ضرورت ہے، اور یہ ادارے صرف میل کے لیے نہیں، فیمیل کو بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو گاڑی کے دونوں پہیوں کو چلنا ہوگا۔ ہمارے پاس نصف آبادی جو ہے 52% وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور اس میں بھی نوجوان بچیاں ہیں۔ سب نے مل کے کرنا ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے ساتھ مل کے حکومت ایک ایسا پیکج بنائے، ایک ایسا شیڈول بنائے، سسٹم بنائے، جس میں ایک فلی ٹیکنیکل ہینڈ شخص وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کرے۔ اگر آپ نے ان میں سے چند لوگ جو فلی اکوپڈ ہوں گے تو وہ باقی کی بھی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت ٹیکنیکل تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم نے بیرون ملک جا کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، حکومت کی پالیسیاں مثبت، مربوط اور میرٹ پہ مبنی ہوں، تاکہ تمام پاکستان اس سے استفادہ کر سکے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔